شاہی مصور کسی ملک کا بادشاہ جسمانی طور سے معذور تھا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ انتہائی چاقو چوبند اور ذہین تھا، جس کی وجہ سے اسے رائے کی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کے ساتھ مسائل فوری طور پر حل کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی اچھی سی تصویر بنوا کر دربار میں لگواؤں۔ اس نے یہ خیال اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کی تائید کی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کے حکم سے تمام ملکی اور بیرونی ممالک سے مصوروں کو بادشاہ کی تصویر بنانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ دنیا بھر سے مصور انعام و کرام کے لالچ میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اس نے بڑے دربار میں اپنے اکلوتی ٹانگ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تمام مصوروں میں سے جس کی بنائی ہوئی تصویر سب سے اچھی ہوگی، اس کی تصویر کو نہ صرف دربار میں لگایا جائے گا بلکہ اسے مصور کو انعام و اکرام سے علاوہ بڑی جاگیر اور شاہی مصور کا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ تمام مصور بادشاہ کا اعلان سن کر سوچنے لگے کہ بادشاہ سلامت تو پہلے سے ہی ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں، جب ان کے چہرے پر ایک آنکھ بھی نہیں ہے، پھر ان کی تصویر کس طرح خوبصورت بنائی جا سکتی ہے؟ اگر ہم نے تصویر بنائی اور وہ پسند نہ آئی تو انعام تو ملنا درکنار، ہمیں سخت سزا ملے گی۔ یہ سوچ کر تمام مصور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ صرف ایک مصور رہ گیا جو انتہائی کم عمر تھا۔ وہ ایک اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد مسکرا کر بولا، عالی جاں، میں آپ کی تصویر بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے میری بنائی ہوئی تصویر آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ بس مجھے اپنے محل میں ایک کمرہ عنایت فرما دیں جہاں میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مصور کے رہنے کے لیے محل کے بڑے کمرے میں انتظام کیا جائے۔ رہائش کا انتظام ہونے کے بعد مصور بادشاہ کی تصویر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دن رات کی محنت سے جب تصویر بن کر تیار ہو گئی تو وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور بتایا کہ حضور والا، آپ کی تصویر تیار ہے۔ کل میں اسے دربار میں اس کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے تمام وزیر، مشیر، جاگیردار، نواب، امراء اپنی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھیں۔ دوسرے روز دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ مصور بھی ایک بڑے کپڑے میں لپٹی تصویر لے آیا۔ دربار میں موجود تھا سب کی نظر تصویر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ مصور نے بادشاہ سے اجازت طلب کر کے تصویر سے کپڑا ہٹایا تو دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے جب اپنی تصویر دیکھی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر مصور کو گلے لگا لیا۔ مصور نے دکھایا تھا کہ بادشاہ ایک پیر موڑ کر زمین پر بیٹھا ہے، دونوں ہاتھوں میں بندوق ہے اور وہ ایک آنکھ سے بند کر کے سامنے کھڑے شیر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مصور نے کس خوبصورتی سے اس کی جسمانی خامیوں کو چھپاتے ہوئے اس کی جہو جلال کو اجاگر کیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کے مطابق مصور کو انعام و کرام سے علاوہ بڑی جاگیر بھی عطا کی اور اسے شاہی مصور کا عہدہ بھی عطا کیا۔